الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقان العظیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له رواه ابن ماجه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا وأوسط كلامنا وآخر كلامنا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس عاجز طالب علم کی آپ کے شہر میں حاضری ہوتی رہتی ہے۔ ہر 2-3 مہینے پر آپ کی اس مسجد میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف ملا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مجھے صحیح طرح سے بات کرنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عاجز نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے گناہوں سے توبہ، یعنی اپنی پچھلی زندگی سے یوٹن اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اس انسان کے اندر اللہ نے دھڑکنے والا اور احساسات اور جذبات رکھنے والا دل ڈالا ہے، اور یہ دل 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 کیفیات رکھی ہیں۔ ایک کیفیت کو فسق و فجور کی کیفیت کہتے ہیں، گناہوں کی کیفیت کہتے ہیں، اور ایک کو تقوی، طہارت اور پاکیزگی کا نظام اور مزاج کہتے ہیں۔ یہ 2 سافٹ ویئرز اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اور ہیومن باڈی میں ان بلڈ کیے ہیں۔ یوں تو نظر آنے میں انسان ایک مشین نظر آتا ہے، لیکن اصل میں انسان بنتا اور چلتا ہے دل کے بننے اور چلنے سے، اور انسان بگڑتا ہے دل کے بگڑنے سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل روایت کے آخر الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کہ دیکھیں، انسانی جسم کے اندر ایک چھوٹا سا لوتھڑا ہے، اگر یہ لوتھڑا اور وہ گوشت کا ٹکڑا سدھر جائے تو سارا کا سارا جسمانی نظام اور انسان کی باڈی کا سسٹم سدھر جاتا ہے،
روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ انسان کے جسم کا تعلق عالم خلق کے ساتھ ہے اور انسان کی روح کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے۔ انسان نظر آتا ہے کہ یہ ہاتھ پیر رکھنے والا، آنکھوں کا رکھنے والا، زبان کا رکھنے والا اور خوبصورت چہرے کا رکھنے والا ایک انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اس کے اوپر ایک لباس پہنایا ہے جس لباس کو روح کا لباس کہتے ہیں، اور جب وہ لباس اتار لیا جاتا ہے تو اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس جسم کی حیثیت سواری کی مانند ہے اور روح کی حیثیت سوار کی مانند ہے۔ سواری کی جو قیمت لگتی ہے وہ سواری کی اپنی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ سوار کی قیمت ہوتی ہے کہ بیٹھنے والا کیا پیسے ادا کرتا ہے۔ اسی لیے جو انسان اپنی روح کو بناتا ہے، اپنے دل کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ پاکیزہ اور قیمتی بن جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا۔ پیارے آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دل سدھرتا ہے تو انسان سدھرتا ہے، اور اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب یہ دل بگڑتا ہے تو انسان سارا بگڑ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا، اچھی طرح سمجھ لو کہ جس لوتھڑے کی میں بات کر رہا ہوں وہ دل ہے۔ دل کی بستی وہ بستی ہے جو بستے بستے بستی ہے۔ انسان اپنے جسم پر بڑی محنت کرتا ہے، بالوں کے لیے شیمپو کا استعمال کرتا ہے، چہرے کے لیے فیس واش کا استعمال کرتا ہے، اسکن کے لیے ویسلین کا استعمال کرتا ہے، باڈی لوشن کا استعمال کرتا ہے، بالوں کو پھر نہانے کے بعد تیل کا استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھ کے لیے الگ کریم کا استعمال کرتا ہے، اور پھر بدن پر دوسری بھی چیزیں لگاتا ہے، اس لیے کہ میں اچھا بن جاؤں۔ اس کے بعد جب لباس پہنتا ہے تو لباس بھی اچھا پہنتا ہے، پھر لباس پہننے کے بعد یہ انسان اپنے لباس پر اور اپنے بدن پر خوشبو بھی لگاتا ہے، اس لیے کہ دنیا والوں کو تو اچھا نظر آؤں نا، دنیا والوں کو اچھا نظر آؤں۔ لیکن جو دل، جو انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں لگتی ہے، اللہ کے یہاں انسان کی قیمت اس کے جسم سے، اس کے مال سے، اس کے چہرے سے، اس کی حیثیت سے، اس کے کالے گورے ہونے سے، اس کی کمیت سے نہیں لگا کرتی، بلکہ اس کے دل کی کیفیت سے لگتی ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ پیارے آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نہ اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے لباس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو صرف تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو روح اور جسم اور دل اچھا بنتا ہے اعمال صالحہ سے۔ اب انسان کا حال یہ ہے کہ جب انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، یہ نیکی بھی کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ نیکی کر لوں، لیکن چونکہ انسان کے ساتھ تین چیزیں لگی ہوئی ہیں، ایک ہے اس کا اپنا نفس، اور ایک ہے دنیا، اور ایک ہے شیطان۔ یہ تین چیزیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک اس میں انسان کا اپنا نفس ہے۔ قد افلح من زکاہا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت بیان کی ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا اور اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیا۔ اسی نفس کو بعض دفعہ روح سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان
جس نے اپنے آپ کو، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز میں بڑی اہم بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے دن سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور ڈرنے کے بعد ڈرے گا کون؟ جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اس کے پاس دل ایسا ہے کہ اس کا حال یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طریقے سے کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے اور انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، انسان کا دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ تو حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کو سیقل کرنے کا اور چمکانے کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہے اس کو چمکانے کا آلہ اللہ کا نام اور اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ اب چلیں دنیا میں آ گئے، انسان جو بنا ہے یہ غلطیوں کا پتلا ہے۔ انسان دنیا میں غلطیوں کا پتلا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر انسان سے غلطی نہ ہو تو وہ انسان ہی نہیں، پھر تو وہ فرشتہ بن جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ انسان ریاضت کر کے، عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے جو بعض فرشتے بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی جو بنایا ہے وہ انسانوں میں سے بنایا ہے، اور شرف صحابیت کے لیے اور اپنی ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چنا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے اندر جذبات اور احساسات اور نفس کا کوئی معاملہ ہی نہیں رکھا، ان سے گناہ بعید ہے، وہ گناہ کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ انسان کا مقام اس لیے بلند ہے کہ یہ دنیا میں آیا ہے، اس کے ساتھ ضروریات زندگی بھی لگی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ حالات بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شہوات بھی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ نفس بھی کھیل کھیلتا ہے، اس کے پیچھے شیطان بھی لگا ہوا ہے، اور یہ تمام چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب انسان محنت کر کے، ریاضت کر کے، مجاہدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ کا بننے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کو وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی اس مقام پہ رشک آتا ہے۔ دوسری بات، اب ہم دنیا میں آئے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ گناہ کرنے کے لیے تو ہم دنیا میں نہیں آئے، لیکن انسان چونکہ انسان ہے، یہ بنا ہی نسیان سے ہے اور غلطیوں سے ہے، اس سے غلطیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلطیوں کے بعد جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والے بندے، واللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے بندے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ بندے سے گناہ ہو جائے اور اس کو یہ معرفت حاصل ہو جائے، اس کو یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اسی کا نام توبہ ہے۔ اسی چیز کا نام توبہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یا اللہ میں نے بہت گناہ کر لیا۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، اس کو گناہ کہتے ہیں، نافرمانی کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی مالک، کوئی کمپنی چلانے والا باس، کسی کمپنی کا مالک، کوئی مالدار آدمی، اس کا خادم ہو، نوکر ہو، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا ورکر، میرے یہاں جاب کرنے والا بندہ
وہ میری نافرمانی کرے، اور اگر نافرمانی ہوگی تو وہ کہے گا کہ کھاتا میری ہے گاتا کسی اور کی ہے، رہتا میرے رحم و کرم پر ہے اور اس کے بعد نافرمانی بھی میری کرتا ہے، بالآخر یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کو وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا یا ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا۔ اور گناہ اصل میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نمک حرامی کو، کہ انسان اللہ کی زمین پر چلتا ہے، اللہ کی زمین پر رہتا ہے، اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اور اس کے بعد انسان گناہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اسی لیے یہ دعا سکھلائیے کہ اے اللہ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ أَعْيُنٍ، اے اللہ مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا۔ انسان تھوڑے سے لمحے میں اس زمانے میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اور تھوڑے سے گناہ کی وجہ سے جس کو وہ معمولی سمجھتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے اعتبار جو ہوتا ہے نا وہ خاتمے کا ہوتا ہے، اعتبار جو ہوتا ہے وہ خاتمے کا ہوتا ہے، کہ بندہ یہ کوشش کرے اور اس وقت تک مطمئن نہ بیٹھے جس وقت تک اس کے جسم کے اندر آخری سانس باقی ہو، وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت دے دی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معاف کر دیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے عمل پر مطمئن ہو جاتے ہیں، اور تھوڑے سے عمل پر یہ کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری طرف ساری رحمتیں اللہ کی ہم پر ہی برسیں گی، ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے۔ اس کا خیال نہیں آیا انسان کا مزاج ایسا ہے۔ ایک آدمی کو حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے، 2 رکعت نماز کی توفیق ہو گئی، 2 رکعت نماز کی توفیق ہو گئی، وہ بندہ بیٹھ گیا وحی کے انتظار میں کہ مجھ کو 2 رکعت نماز کی توفیق ہوئی ہے تو اب میرے اوپر وحی بھی آئے گی، تو ایسے لوگوں کو شیطان لے جاتا ہے اور معراج کرواتا ہے۔ لیکن جس بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو کبھی بھی، ہمیشہ انسان کو اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں لیکن ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے بندے کو ہر وقت، اسی لیے مسلم شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، پیارے آقا مدنی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الندم توبۃ، کہ توبہ نام ہے دل کی ندامت کا اور احساس شرمندگی کا، توبہ نام ہے احساس ندامت کا اور شرمندگی کا۔ اسی لیے توبہ کرنے کے لیے اس زمانے میں لوگوں نے سمجھا ہے کہ ہمیں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا پڑے گا اور کسی کے پاس جانا پڑے گا، اور جیسے عیسائیوں کے یہاں کنفیشن روم ہوتا ہے اور وہ اپنے پادریوں کے پاس کنفیس کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ ان کو اپنے دل کا دکھڑا سناتے ہیں اور اپنا سارا گناہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے یہ گناہ، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں جیزس سے کہہ کر تمہارے گناہ معاف کروا دوں گا۔ یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسانوں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو۔ کہا بھی کس سے جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی ایمان کے بعد بھی انسان سے گناہ ہوگا، اور گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ایمان کا یہ بات ایمان کے خلاف نہیں ہے کہ تم سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ تم سے ہوگا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم بھاگ بھاگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ حضرت
ایوب علیہ السلام کی جو صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے، 3 صفات کا ذکر کیا ہے۔ انا وجدناہ صابرا، انا وجدناہ صابرا، نعم العبد انہ اواب، کہ ہم نے حضرت ایوب کو صابر پایا، بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ اس کے صبر کی بھی تعریف کر دی، اور اس کے بعد فرمایا بڑا اچھا بندہ، اور اچھا اس لیے کہ انہ اواب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف خوب خوب رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف خوب متوجہ ہونے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کے بعد، اور ایک بات یہ کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ انسان بعض گناہ کرنا نہیں چاہتا لیکن ہو جاتا ہے، ارادہ نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق جلدی ملتی ہے۔ لیکن جو بندہ قصدن اور ارادتاً بار بار گناہ کرتا ہے اور گناہ کو اپنا مزاج بنا لیتا ہے اور اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا اور یہ سمجھتا ہے کہ کل کو توبہ کر لیں گے، ایسے آدمی کا خاتمہ توبہ کے بغیر دنیا سے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو سمجھ رہا ہے کل کروں گا، کل کروں گا، کل کروں گا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں انسان دنیا سے ایسے گزر گئے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ کل کو توبہ کروں گا، لیکن صبح کا سورج وہ دیکھ نہ سکے۔ اسی لیے جو موقع اور جو سانسیں ابھی چل رہی ہیں یہ غنیمت ہیں توبہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ موقع دے رکھا ہے کہ اب بھی اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئیں اور اب بھی رجوع کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم توبہ کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے راضی ہوگا، تم کو جنت عطا کرے گا، اور ایسی جنت عطا کرے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آگے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ ہم تم کو توبہ کے بعد مقام عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے علماء نے توبہ کی 3 شرطیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بندہ اپنے گناہ پر بہت زیادہ شرمندہ ہو، سچی پکی توبہ، بہت زیادہ شرمندہ ہو۔ دوسرے یہ کہ دوبارہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم ہو اور پکا ارادہ ہو کہ اب اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں لوٹوں گا۔ تیسرے یہ کہ پوری زندگی اس گناہ کی طرف نہ جائے، یہ ہوتی ہے سچی پکی توبہ۔ جب بندہ یہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اور ایک روایت ایک کتاب میں لکھی ہے کہ 2 قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک وہ قطرہ، بلکہ بعض روایتوں کے الفاظ یہ ہیں، مجھے اس کی سند کا علم نہیں، کہ شہید کے خون کے قطرے سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو ندامت کا جو آنسو بندہ گراتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسند ہوتا ہے۔ کیونکہ میدان میں جانا اور اللہ کے لیے اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا یہ بعض دفعہ آسان ہو جاتا ہے، لیکن اپنے نفس سے جنگ کر کے اپنے نفس کو مغلوب کر دینا اور نفس پر خیر کو غالب کرنا یہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے کرتا رہے کوشش عمر بھر عاشق نہ چھوڑے، خواجہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے اشعار کہے ہیں، کرتا رہے کوشش رہے ناکام پھر بھی کوشش عاشق نہ چھوڑے، رہے ناکام کو پھر عاشق پھر بھی کوشش نہ چھوڑے، جو 100 بار ٹوٹے جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ اور ہماری توبہ کا حال کیا ہے؟ ایک وسوسہ یہ بھی آتا ہے، کیا کریں، صبح کو توبہ کرتے ہیں شام کو ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم جیسے کمزور انسانوں کے لیے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو، تم بھی اللہ سے معافی مانگو۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا وہ کہتی تھی کہ تمہارا ایک استغفار ایسا ہوتا ہے کہ اس ایک استغفار پہ 70 دفعہ استغفار کو جی چاہتا ہے۔ ہم لوگ گناہ سے سچی توبہ نہیں کرتے اور باز آنے کی کوشش نہیں کرتے، اس گناہ کو چھوڑتے ہی نہیں، اس کے اسباب کو نہیں چھوڑتے، اس کے اسباب کو نہیں چھوڑتے۔
بات ساقی کی یہ ہرگز نہ ٹالی جائے گی. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے بات ساقی کی یہ ہرگز نہ ٹالی جائے گی, توبہ کر کے پھر توڑ ڈالی جائے گی. توبہ کر کے پھر توڑ ڈالی جائے گی. ہمارا حال یہی ہے. لیکن اللہ کا نظام ہے کہ بندہ, اور جنت میں چند بندے جا رہے ہوں گے, کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا, لیکن کچھ کے جہنم کے فیصلے ہو گئے ہوں گے. وہ مڑ مڑ کے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو کے دیکھیں گے, اور اس امید پر کہ اب اللہ مجھے معاف کر دے گا, اب اللہ مجھے معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو. وہ کہیں گے کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ تم میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار تھے, اور میں تم کو یاد دلاتا ہوں تم دنیا میں وہ بندے تھے جو صبح کو توبہ کرتے تھے, شام کو ٹوٹ جاتی تھی, شام کو توبہ کرتے تھے, صبح کو ٹوٹ جاتی تھی. لیکن یہ تمہارے اپنے وجہ سے نہیں ہوتا تھا, بلکہ یہ نفس کا فطور تھا, اور نفس و شیطان نے تمہیں گناہوں میں لگا رکھا تھا. تم یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ سے توبہ کر کے اللہ کو سچی پکی طرح سے راضی کر لیں. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے. اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی فرماتے ہیں, اتنی قدردانی فرماتے ہیں. دنیا میں انسان کسی کی اتنی قدردانی نہیں کر سکتا جتنا انسانوں کا بنانے والا انسان کی قدردانی کرتا ہے. اور اس آیت نے تو شفقت و محبت کی انتہا کر دی. ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تعالیٰ عذاب سے ڈرا بھی رہا ہے. وہ کہہ بھی رہا ہے کہ جہنم ہے, وہ کہہ بھی رہا ہے کہ جہنم میں کھولتے ہوئے انگارے ہیں. وہ ساری وعیدیں سنانے کے بعد کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ توبہ گناہ ہو جائے گھبرانا نہیں, نعمتیں مل گئی ہیں آہوں کی, نعمتیں مل گئی ہیں آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. کہ بندہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے سچی ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے. چنانچہ کئی واقعات مشہور ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہیں. حضرات صحابہ کے زمانے میں ان کی تربیت ہوئی. علم حدیث, علم فقہ, علم تصوف, علم تفسیر, تمام علوم میں ان کا بڑا مقام ہے. سلسلے چشتیہ کے اولین بزرگوں میں سے ہیں. حضرت علی مرتضیٰ کا جو سلسلہ چلا وہ ان سے ہی چلا. ان کی والدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھیں. انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تربیت پائی ہے. بڑا مقام ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر میں اور حدیث میں جب کہیں حسن لکھ کر آتا ہے تو علماء سمجھ جاتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت حسن بصری ہی ہیں. چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک رئیس زیادہ نوجوان تھا, مال بھی خوب تھا, دولت بھی خوب تھی. والد کا انتقال ہو گیا. اب اس نے نشے کا عادی بن گیا, برائیوں کا عادی بن گیا. جب یہ نشے کا اور برائیوں کا عادی بن گیا اور لوگ اس کو سمجھاتے باز نہ آتا, پوری زندگی اس نے توبہ نہ کی. آخر وقت میں اس نے اپنی ماں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حسن بصری اللہ کا ولی ہے, تم جاؤ اور حسن بصری کے پاس کہنا کہ پوری زندگی وہ تو تمہارے پاس چل کر نہ آ سکا, لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کے پاس چلیں. مرض الوفات کا عالم ہے, جان نکل رہی ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عذر کر دیا کہ میں نہیں جا سکتا. اب جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے تو آیا, بڑا شرمندہ ہوا, بڑا نادم ہوا, کہنے لگا اب میں کیا کروں, مجھے توبہ کا طریقہ بھی نہیں آتا. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان کو منانا آتا ہے لیکن اپنے بنانے والے کو منانا نہیں آتا. کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا والوں سے رو دھو کر دنیا والوں کو منا لیتے ہیں لیکن اپنے بنانے والے کو منا نہیں پاتے. ہمارے جوانوں کو اللہ کو منانا نہیں آتا, ہماری ماؤں کو, ہمارے بوڑھوں کو اللہ کو منانا نہیں آتا.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اس نوجوان نے بھی یہی کہا کہ مجھے اللہ کو منانا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا توبہ کیسے کرتے ہیں، لیکن میں 2 وصیتیں کرتا ہوں، جب میری روح نکل جائے تو میرے گلے میں اپنے دوپٹے کا پھندا ڈال دینا اور مجھے بصرہ کی گلیوں میں گھمانا، مجھے شہر کی گلیوں میں گھمانا اور یہ کہنا کہ یہ میرے بیٹے کا انجام ہے، اور دنیا سے دل لگانے والوں کا اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہونے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، تاکہ مجھے دیکھ کر میرے ساتھی اور میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اور گناہوں میں رہنے والوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کو بھی میری وجہ سے عذاب دیا جائے۔ چنانچہ جب اس کی موت ہو گئی، اس کی ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ گئی اور کہا حضرت اب تو جانے والا جا چکا، بڑے برے عالم میں مرا ہے، عجیب حالت تھی اس کی، لیکن مرنے سے پہلے وہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی زبان پر یہی جملے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں بڑا گنہگار ہوں، بس اتنے سے جملے اور اتنے سے الفاظ، اور گڑ گڑا رہا تھا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ گڑ گڑاتا رہا اور کہتا رہا، جان نکل گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پر اس وقت جلال کی کیفیت طاری تھی، آپ نے کہا میں نہیں آتا، میں جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بیچاری عورت بڑے کرب کے عالم میں تڑپتی رہی، پریشان رہی کہ اب تو حسن جیسے ولی نے بھی میرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اس ولی نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، لہٰذا اب یہ اس کا کیا بنے گا، کاش وہ امام جنازہ پڑھا دیتے تو اس کی مغفرت کا کچھ سامان ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر کو آرام کرنے لگے، سونے لگے، سو کر اٹھتے ہیں تو فوراً جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا حسن آیا ہے۔ کیا ہوا؟ وہ اللہ کا ولی کہاں ہے، اللہ کا دوست کہاں ہے، تمہارا بیٹا کہاں ہے، کیا بات ہے؟ تھوڑی دیر کو آنکھ لگی تھی، کسی کہنے والے نے خواب میں کہا ہے حسن تو جسے برا سمجھ رہا ہے، تو جسے غلط سمجھ رہا ہے، تو جسے گناہگار سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھانے نہیں جاتا، حسن ہم نے اس کی ندامت کو اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں اس کا جنازہ، حضرت حسن نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا، کفن پہنایا اور زمین میں دفنایا۔ اور جب توبہ کرنے والا توبہ کرتا، اللہ اتنا نوازتا ہے، اتنا نوازتا ہے کہ دنیا میں جو ڈاکوؤں کا امام ہوتا ہے اور جو ڈاکو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء کا امام بنا دیتا ہے۔ اسی سلسلے کے ایک بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، اور امام ابن قدامہ الحنبلی نے اپنی کتاب التوابین میں یہ واقعہ لکھا ہے، جن کی کتاب المغنی بڑی مشہور ہے۔ وہ ابن قدامہ الحنبلی لکھتے ہیں اپنی کتاب التوابین میں، کہتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن ارادہ کیا کہ آج میں جاؤں گا اور ڈاکہ ڈالوں گا۔ ڈاکہ ڈالنے بھی کہاں پہنچے، کسی اللہ کے ولی کے گھر پہنچ گئے۔ رات کو تلاوت کی آواز آ رہی تھی، یہ کسی عام بندے کے گھر بھی گئے ہوں گے، اس کی صراحت تو نہیں ملتی، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کا مزاج اور عام ماحول ایسا بنا ہوا تھا۔ ان کے یہاں راتوں کی احوزاریاں تھیں، ان کے یہاں راتوں کے آنسو تھے، ان کے یہاں مصلی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی احوزاری اور راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، ان کے یہاں تلاوت اور ذکر کا معمول ہوتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ میں ڈاکہ ڈالوں گا۔ جب ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کیا تو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ آیتیں سن رہے ہیں،
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا ذکر اور اس کا نام اور قرآن سن کر ڈر جائیں؟ کیا ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل ابن عیاض نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا یا ربی الآن، یا ربی الآن، اے اللہ بس اب آ گیا، بس اب آ گیا، بس اب آ گیا۔ جب توبہ کی حضرت فضیل ابن عیاض نے، جن کے نام سے مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں، اب مائیں ان کے واقعات سنانے لگیں کہ فضیل کو دیکھو کیسا اللہ کا ولی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو دیکھتا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو دیکھتا ہے تو ایسے قدردانی فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلخ کے شہزادے تھے، ان کے والد خراسان کے بادشاہ تھے۔ چنانچہ ان کے ایک مرید اور شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ اس طرف کیسے آئے؟ آپ تو شہزادے تھے، بادشاہ تھے۔ تو انہوں نے اپنی توبہ کا واقعہ سنایا کہ میں نے توبہ اس طرح کی کہ میں جنگل میں شکار پر نکلا، اور شکار پر نکلنے کے بعد اپنے کتے کو ساتھ لیا جس سے میں شکار کیا کرتا تھا۔ مجھے آواز آ رہی ہے کہ ابراہیم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے آواز آ رہی ابراہیم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر مجھے آواز آتی، میں نے سوچا ابلیس ہوگا، پھر مجھے آواز آتی ابراہیم تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر میں نے سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے اور ہاتف غیبی کی طرف سے یہ آواز ہے۔ میں نے وہیں پر اپنے گناہوں سے اور اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ کر توبہ کر لی، اور اب میں نے فقیروں سا بھیس بنا لیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کر اگر ہم بھی توبہ کریں، ان کے واقعات کو پڑھ کر، ان کے واقعات کو سن کر، ایک چھوٹی سی انسان یہ کہہ دے کہ اللہ میری توبہ ہے، مجھے معاف کر دے، اللہ اتنی قدردانی فرماتے ہیں، اتنی قدردانی فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بنی اسرائیل کے واقعات کو سنایا ہے۔ اور جب بندہ تھوڑے سے موقع پر گناہ کرنے سے بچ جاتا ہے، اور اس گناہ کرنے سے بچنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو واسطہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ میں تجھے اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اگر میں نے ذالک ابتغاء وجہ ربک، اے اللہ میں نے اگر تیری ذات کے لیے کیا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قدردانی فرماتے ہیں، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا جہان کی نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، توبہ علاج ہے ہمارے بیمار دلوں کا، توبہ علاج ہے ہماری بیمار روح کا، توبہ علاج ہے ہمارے بگڑے ہوئے دل کا، اور توبہ دوا ہے ہماری بگڑی ہوئی روحوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گولڈن چانس دے رکھا ہے کہ بندہ ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، اور پھر دوبارہ اس کام کی طرف کبھی لوٹ کر نہ جائے۔ اللہ ایسی قدردانی فرمائے گا۔ اسی لیے جو عام بندوں میں، اولیاء میں اور نیک بندوں میں جو فرق ہوتا ہے کہ گناہوں کا خیال تو ان کو بھی آتا ہے لیکن وہ گناہ کرتے نہیں، اور ہمیں گناہ کا خیال آتا ہے، ہم فوراً اپنے نفس کے تابع ہو جاتے ہیں اور اپنے نفس کی بات مان لیتے ہیں۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر فتویٰ دیا تھا ایک بادشاہ کو، جو انسان گناہ کا موقع رہتے ہوئے بھی گناہ کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے باز آ جائیں۔ اسی لیے کسی ایک عارف فرمایا کرتے تھے، چند سیکنڈ کی لذتوں کے لیے اپنے اوپر ہمیشہ ہمیش کی جہنم کو واجب نہ کریں، یہ گناہ اور اس کا عذاب باقی رہے گا اور لذت تو بہرحال ختم ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں، اور یہ وسوسہ بھی آتا ہے کہ گناہ تو چھوٹا سا ہے نا، اسی لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اے دوست یہ نہ دیکھ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ یہ دیکھ تو نافرمانی کس کریم ذات کی کر رہا ہے، کتنے بڑے پروردگار کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنے گناہوں سے باز آنا چاہیے اور گناہوں بھری زندگی کو چھوڑنا چاہیے۔ آج ہم پریشان ہیں،
پوری کی پوری انسانیت پریشان ہے. پریشان انسانیت کا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف انابت کریں، اللہ کی طرف توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں. اپنے بیمار دلوں کو سکون دینے کے لیے اپنے اللہ سے ہم بات کرنا سیکھیں. اسی لیے حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے بھائی اس زمانے میں تو انسان کے اعضاء اور قوا بڑے کمزور ہو گئے، بڑا کمزور ہو گیا انسان. کہتے تھے بڑے بڑے وظیفے، زیادہ نفلیں تو تم سے ہوں گی نہیں، چھوٹی سی بات بتاتا ہوں جس سے انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا. کہتے تھے کہ اپنے دل میں چپ کے اللہ سے باتیں کیا کرو. جب بھی کوئی موقع آئے اپنے اللہ سے کہہ دیا کرو، جب بھی کوئی موقع آئے اپنے اللہ سے کہہ دیا کرو، تو اس سے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوگا. تو یہ وہ لوگ تھے جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلوں، وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، وہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلوں. اور کسی کہنے والے نے کہا ہے تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے، جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے. آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، آہ کو نسبت ہے کچھ عشاق سے، کہ آہ نکلی اور پہچانے گئے. کہ جب بندہ اپنے گناہوں پر کہتا ہے کہ اللہ اب بہت ہو گیا میں نے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں حضرت آدم کی اور حضرت حوا کی زبانی یہ کہلوایا جا رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ گناہ کر کے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. کیسی دل کے اندر ظلمت آتی ہے گناہ کے بعد، کہ انسان جب گناہ کرتا ہے ایسی ظلمت اور دل ایسا سیاہ ہوتا ہے. تھوڑی سی لذت کے لیے، تھوڑے سے وقتی فائدے کے لیے انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کرنا شروع کر دیتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. کہ جو ہماری طرف آنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں اور راستے بنا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو اسی لیے نیکوکاری کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ کیا کریں، توبہ تو بار بار ٹوٹ جاتی ہے. تو اسی لیے حضرت نے کہا تھا کہ غالب نے کہا تھا نا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب نے غلط کہا تھا، صحیح کہا تھا ہمارے بزرگوں کے بزرگ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے. حضرت نے کہا تھا غالب غلط کہتا ہے، اسی منہ سے کعبہ بھی جائیں گے، اسی منہ سے کعبہ بھی جائیں گے، روٹھے ہوئے کو منائیں گے، روٹھے ہوئے کو منائیں گے اور اپنی بگڑی کو یوں بنائیں گے. اس طرح کے اشعار حضرت نے کہے تھے. اور اقبال نے صحیح کہا تھا. آخر اس در کے علاوہ پھر کون سا در ہے؟ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تسلی کا بڑا سامان دیا ہے. اے نوجوانوں گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. مایوس نہ ہونا، گناہوں کے بعد مایوس نہ ہونا. اگر تم گناہوں کے بعد مایوس ہو جاؤ گے شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کاٹ دے. اسی لیے اقبال کہتا ہے نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. بس ہمارا کام تھوڑا سا ہے کہ ہم ذکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، سب کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ. کہ بندہ بس اپنے اللہ کی بننے کی کوشش کرے. ہارون رشید کے بیٹے کے پاس سب کچھ تھا لیکن اللہ کی طرف نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا. اور آج ہم سمجھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے
کہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ چنگاریوں کی مانند ہوتے ہیں جو ایک شعلہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے جب انسان چھوٹا سا گناہ کرتا ہے، یہ چھوٹا سا گناہ، یہ صغیرہ گناہ انسان کو کبائر تک لے جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کرنے کے بعد بندہ اس پر اصرار کرتا ہے اور اڑ جاتا ہے، بالآخر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب گناہوں کا انسان کے اندر گناہ جم جاتے ہیں اور گناہوں کی حقارت دلوں سے نکل جاتی ہے اور گناہوں کی سنگینی دلوں سے نکل جاتی ہے، انسان دھڑلے سے گناہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ایسا انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو دیکھتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو کچھ تمہاری آنکھوں کی خیانتیں اس کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے سینے چھپاتے ہیں، جو تم موبائلوں میں چھپاتے ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اسی لیے ہم نے جو اپنے دلوں کے اندر ایسے ایسے گناہ اس زمانے میں عام ہو گئے کہ ان گناہوں کے چھوڑنے کا ہم تصور بھی نہیں کر رہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ گناہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ تنہائیوں کے گناہ اس قدر عام ہو رہے ہیں، کیا نیک اور کیا بد، کیا داڑھی والا اور کیا بے داڑھی والا، ہر کوئی تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہے، نوجوان خاص طور پہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں روئی کے گالوں کی طرح اڑا دی جائیں گے اور اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیا کریں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا جب تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو پائیں گے تو اسے کر لیں گے۔ اسی لیے جو بندہ خلوت کے اندر اور تنہائیوں کے اندر گناہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، اس کو شیطان ایسا چسکا لگاتا ہے کہ پھر وہ گناہ نہیں چھوٹتے۔ اور جن لوگوں کو نیکیوں کی عادت تنہائیوں میں پڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ولایت بھی دیتا ہے اور اس کی زندگی کو باغ بہار بنا دیتا ہے۔ اور توبہ کرنے کا فائدہ اور نیکوکاری کا فائدہ اور استغفار کا فائدہ، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت عطا فرماتا ہے، بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں اور ہمارے یہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت نے کہا استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت بڑا پریشان ہوں اور ہمارے یہاں پر تو باغات میں پانی نہیں ہے اور باغات کے پھل سوکھ چکے ہیں اور یہ پریشانی وہ پریشانی، نہریں سوکھ گئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ 3-4 بندے آئے، حضرت نے فرمایا استغفار کرو۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت سارے مریضوں کو ایک ہی دوا دے دی؟ وہ تو حکیم کو معلوم ہوتا ہے نا کون سی دوا دینی ہے، حکیم کو پتا ہوتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ روحانی امراض کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کون سا علاج تجویز کرنا ہے۔ کیوں؟ وہ فراست سے دیکھتے ہیں، ایمانی فراست سے دیکھتے ہیں، عام بندے کی نگاہ اس پر نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے 2 بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کے انوارات کی تجلیات ان کے دل پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا دل آئینے کی طرح صاف ہو جاتا ہے اور وہ خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خواہشات پر اپنے آپ کو چلاتے ہیں، اور قرآن ہمارے لیے کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے اللہ کے رسول آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے۔ ہم نے تو حسیناؤں کو اپنا بت بنا لیا ہے، ہم نے نہ جانے کس کس کی تصویر کو اپنے دل میں بسا لیا ہے، ہمارے جوانوں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بچوں نے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں اللہ نہیں بس سکا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس دل کے اندر کسی غیر کی محبت کا قطرہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت کا ذرہ بھی نصیب نہیں فرمائیں گے۔ اسی لیے اس دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ جو متقی نہیں ہوتا
اور یہ جو اللہ والوں میں اور عام بندوں میں جو بڑا فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور ہم گناہوں کے لیے مواقع تلاش کرتے ہیں کہ کوئی موقع مل جائے ہم گناہ کر بیٹھیں۔ خدا کی قسم اس اللہ کی شفقتوں پر قربان جائیے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ ہمیں تو گناہوں کے مواقع نہیں ملتے، اس لیے ہم گناہ نہیں کرتے۔ اگر ہمیں گناہوں کے مواقع ملنے لگ جائیں اور شرم و حیا تھوڑی سی جو باقی ہے وہ ختم ہو جائے تو سڑکوں پر سرعام ہم لوگ گناہ کریں۔ اللہ تعالیٰ بچاتا ہے ہمیں مواقع سے، یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں۔ اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ مواقع ملنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نہ دیکھیں گے، ہم ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہم وہ کام کر ہی نہیں سکتے جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، نظر کے چور پر ہم رکھتے نہیں تاج ولایت۔ نگاہیں ٹھیک نہیں ہیں، دل کا سکون اجڑا ہوا ہے، نمازوں میں مزہ نہیں آ رہا، سجدوں میں بے قراری ہے، نمازوں میں لطف نہیں آ رہا، ذکر میں حضوری کی کیفیت نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں جڑ پا رہا، اور زندگی بے مزہ معلوم ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کر کر کے اور آنکھوں کی خیانتوں کی وجہ سے، اور دل گناہوں کا گہوارہ بن گیا، اور اس دل کو کبھی ہم نے ندامت کے آنسو سے نہیں سینچا، اور اس دل پر کبھی اپنی روح پر کبھی اس کو توبہ کا غسل نہیں کرایا۔ تو میرے عزیزو، یہ چند پیغامات اور یہ گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طرح سے بات سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اللہ یہ ہاتھ پھیلائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان بولنے کے قابل نہیں، اے پروردگار عالم، لیکن اللہ تیرے در کے علاوہ کہاں جائیں؟ اے کریم اللہ، تیرے سامنے آج ہم نے اے اللہ سچی توبہ کا ارادہ کیا ہے، ایسی توبہ جس کے بعد کبھی دوبارہ گناہوں کی طرف نہ پلٹیں۔ اے کریم اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اے کریم اللہ ہم کو معاف فرما دیجئے، اے کریم اللہ معاف کر ہی دیجئے۔ اللہ یہ تو بس آپ ہی کے بس میں ہیں، دنیا والے تو آپ کے ذریعے سے کچھ دے بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ توبہ، بخشش اور مغفرت صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، تو ہی دے سکتا ہے۔ یہ تیرے اس کی چابی اور یہ خزانہ تیرے پاس ہے۔ اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے، اللہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہماری مغفرت ہے۔ اے پروردگار عالم ہم کو معاف فرما دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہم دنیا والوں کو منانے کا فن جانتے ہیں، تو بنانے والا ہے، تجھے منانے کا فن نہیں جانتے۔ اللہ ہم کتنے بے حس اور بے غیرت ہو گئے کہ اللہ تیرے سامنے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ ہم تیرے سامنے توبہ کی توفیق ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ بڑے نقصان کا سودا ہوگا، 60-70 سال کی زندگی ملے، اس میں بھی تجھے ناراض کر کے جائیں۔ اے اللہ انسان کے لیے بڑا خسارہ ہے کہ تیرا کھا کر
تیری زمین پہ چل کر تیرے ساتھ نافرمانی کرے، اے اللہ ایسی زندگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے کریم اللہ ہم سب کو معاف فرما کر اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ کیا کریں، نفس بھی بہت بہکاتا ہے، تنہائیوں میں پا کر بڑا گناہ کراتا ہے، سڑکوں پر چلتے ہیں تو یا اللہ ہم غیر محرم کو دیکھ کر لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اس دل میں نہ جانے کس کس کو بسائے رکھا ہے۔ اے اللہ جو یہ دل اگر تیری یاد کے قابل نہیں تو اللہ یہ دل یا اللہ ہمیں پھر ہم دنیا میں رہنے کے حقدار نہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اس دل کو اپنی یاد کے قابل بنا دیجئے۔ اللہ یہ دل نہیں، یہ پتھر کا سل بن چکا ہے۔ اللہ یہ دل نہیں، یہ پتھر کا سل بن چکا ہے۔ اے رب کریم ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ تیرے در پر آئے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور تیرے سوا دوسرا کون ہے؟ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ آپ کے نبی نے کہا کہ ان تغفر لہم، اے اللہ اگر آپ معاف کر دیں، لیکن اللہ آپ نے معاف نہ کیا تو کہاں جائیں گے، کس سے کہیں گے؟ اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اے غفور الرحیم، اے دنیا کے سارے توبہ کرنے والوں کی جن کی توبہ کو آپ نے قبول کیا، ان کی قبولیت توبہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں ہم فقیروں کو بھی قبول کر لیجئے۔ اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم کیا کریں، ایک طرف نیکی کی طرف، ایک قدم نیکی کی طرف بڑھاتے ہیں، دو قدم پیچھے آ جاتے ہیں، صبح کو توبہ کرتے ہیں، شام کو توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ لیکن کیا کریں، تجھ سے ایک محبت کا تعلق ہے۔ اللہ جیسے آپ نے آج تک نبھائے رکھا ہے، پیارے رب قیامت کے دن تک نبھائے رکھیے گا۔ اے اللہ کل قیامت کے دن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ چلو میں تم کو عذاب تو نہیں دیتا، لیکن جو گناہ تم چھپ چھپ کر کرتے تھے اس کی ویڈیو میں تمہارے ماں باپ کو دکھلاؤں گا، تمہارے مشائخ کو دکھلاؤں گا جن کے سامنے سفید سفید پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، اے اللہ ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ اس دن کی رسوائیوں سے بچائیے گا۔ اے اللہ اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ اللہ جس دن آپ حساب لینے والے ہوں، اے اللہ محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے بچا کر حساب لیجئے گا۔ اللہ کے رسول کو ہم نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اللہ ہم نے بہت دکھ دیا ہے، یا ربی امتی امتی کہہ کر رونے والا وہ ہمارا پیارا نبی، یا اللہ ہم نے ان کے سینے کو اپنے گناہوں سے چھلنی کر دیا۔ ہمارے اعمال جب ان پر پہنچتے ہوں گے یا اللہ حضور پر کیا گزرتی ہوگی، یا اللہ ہم گناہگاروں کو نیک بنا دیجئے۔ اے فضیل بن ایاز کو اپنا ولی بنانے والے، اے مالک بن دینار کو شراب کی دنیا سے نکال کر اپنی شراب محبت پلانے والے، اے ابراہیم بن ادہم کو دنیا کی بادشاہت سے نکال کر اولیاء کا بادشاہ بنانے والے، اے جنید کو دنیا کے پہلوانوں سے نکال کر اولیاء کا پہلوان بنانے والے، اللہ ہمیں بھی قبول فرما لیجئے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دیجئے۔ اللہ ہم کیا کریں، کیا کہیں، کیا نہ کہیں؟ اللہ یہ زبان لڑکھڑا رہی ہے، یہ ہاتھ اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے اتنے گناہ کر کے تمہیں شرم نہیں آتی، اس کے سامنے مانگنے آئے ہو۔ اے اللہ ہوتا تو یہ کہ تو اس مسجد پر کے دروازے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا کہ ان نالائقوں کو اندر آنے نہ دو، لیکن اللہ تیرے حوصلے کتنے بلند ہیں، تو نے موقع دیا ہے۔ اللہ موت سے پہلے راضی ہو جائیے، اللہ ایسے راضی ہوئیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہوئیے گا۔ اے اللہ آپ کو تو اپنے بندوں کی توبہ پر بڑا پیار آتا ہے، بڑی محبت آتی ہے۔ اللہ پھر دیکھیے نا سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان سفید داڑھیوں کا واسطہ دے کر ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، اللہ یہ جوان کہہ رہے ہیں کہ اللہ اب ہم اپنے دل سے تمام دنیا کی دنیا والیوں کی محبت نکال دیں گے، اللہ سچی تیری محبت کو اپنائیں گے۔ اللہ ہم تنہائی میں جانے کے بعد ہمارا نفس کنٹرول میں نہیں رہتا، اے اللہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ تو دیکھ نہیں رہا، لیکن اللہ یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں، ہم کتنا بڑا اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ سوچ کر اے وہ ذات جسے کوئی نہیں دیکھتا لیکن جو دنیا کے ذرے ذرے کو دیکھ رہی ہے، اے پیارے رب
اے پیارے رب ایک دفعہ اس مجمع پر نظر کرم ڈال دیجئے، نظر کرم ڈال دیجئے، اللہ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، اللہ مان جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اے رب کریم ہمیں منانا نہیں آتا لیکن اللہ کیا کریں، اے اللہ تو چھوٹا سا بچہ، سب سے گندا بچہ، گندگی میں لت پت بچہ، اے اللہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، کہتا امی امی میری بات سن لو۔ ماں بھی تھوڑی دیر بعد متوجہ ہوتی ہے، اتنا کیوں بلا رہا ہے، اچھا گندگی کر بیٹھا ہے، اللہ ہم بھی گناہوں کی گندگی میں ڈوب چکے ہیں، اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے، اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے۔ اے رب کریم، اے اللہ وہ تیرا ہی در ہے جہاں آرزو نہیں جاتی، اے اللہ اس امت کے حالات کو بہتر کر دیجئے، آپ کے پیارے حبیب کی لاڈلی امت، اے اللہ اس امت کا آپ کے علاوہ اس تپتی زمین پر اور کھلے آسمان کے نیچے کوئی نہیں ہے۔ اللہ باطل ہمیں تانا دے رہا ہے، تمہارا اللہ کہاں ہے، اس کو بلا کر لاؤ۔ اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، اللہ ہم تجھے پکارنے آئے ہیں، اللہ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں متا نصر اللہ، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ کہہ دیجئے نا کہ الا ان نصر اللہ قریب، کہ میری مدد بہت قریب ہے۔ اے اللہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے لیکن تیری محبوب کی امت میں ہے، اے اللہ تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اے اللہ خلق کے راندے ہوئے اور دنیا کے ستائے ہوئے آئے ہیں تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ اے اللہ فلسطین کے حالات بتا رہے ہیں، تو ہم سے ناراض ہے، شام کی بیٹیوں کی لٹتی عزتیں بتا رہی ہیں، تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، کشمیر کی ماؤں کی چیخیں بتا رہی ہیں، تو ہماری طرف نہیں دیکھ رہا۔ اے اللہ تیری پورا کی مسجدوں کا مٹنا بتا رہا ہے، تو ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ عالم اسلام کا انتشار بتا رہا ہے، تو ہم سے ناراض ہے۔ اے روٹھے ہوئے اللہ راضی ہو جائیے نا، اے اللہ راضی ہو جائیے نا۔ اے اللہ ابن قیم نے دیکھا ایک بچے نے غلطی کر دی، ماں نے گھر سے بھگا دیا، لیکن ماں چھپ چھپ کے اپنے بچے کو دیکھتی رہی، میرا بچہ دور نہ چلا جائے۔ اللہ آپ بھی ہماری توبہ کے انتظار میں ہیں، قبول کر لیجئے نا۔ اللہ پوری امت کی طرف سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم مجرم ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ اس امت کے حالات کو بہتر کر دیجئے۔ اے اللہ کوئی صلاح الدین بھیج دیجئے، اللہ اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجئے، اے اللہ فرقہ پرستوں کو ہدایت دیجئے، اللہ اگر ان کے حق میں ہدایت نہیں ہے تو ان کو ختم فرما دیجئے، ان کو نشان عبرت بنا دیجئے، باطل کو پاش پاش کر دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، ہمیں نفس کی غلامی سے نجات دے دیجئے۔ اللہ اس نفس کی غلامی کر کر کے تھک چکے ہیں، اللہ تھک چکے ہیں، اب تیری غلامی میں آنا چاہتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کا سچا غلام بننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ایسا بنا دیجئے کہ جو ہمیں دیکھے اسے ہم تجھ سے محبت ہو جائے۔ اللہ ایک بار اس مجمع پر نظر کرم ڈال ہی دیجئے، ایک بار محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے، اللہ دیکھ لیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اس مجمع میں نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے اور دکھیارے بیٹھے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے، کسی سے بتا بھی نہیں سکتے، کس سے کہنے جائیں، دنیا والے تو مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ اے اللہ موت تک کسی کا محتاج نہ بنانا، اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ بوڑھوں کو بھی محتاج نہ کرنا، والدین کو اولاد کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ والدین کو اولاد کے دکھوں سے بچا دیجئے، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے رب کریم سچا پکا متقی بنا دیجئے، اپنا ڈر دے دیجئے، اپنی انابت دے دیجئے، اپنی حضوری دے دیجئے، اپنی معیت دے دیجئے، اپنی ساتھ والی کیفیت دے دیجئے۔ اللہ اپنا ذکر، اپنے ذکر کا سرور دے دیجئے، ذکر کا نور دے دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اس وقت سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفنائیں گے، سفید کپڑوں میں لٹا کر رکھا جائے گا، آپ تقوی کا لباس پہنا دیجئے، اس سے پہلے ہمیں لوگ خوشبو لگائیں گے، اپنی یاد اور محبت
محبت کی خوشبو لگا دیجئے، اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرا دیجئے، ہماری روح کو نکھار دیجئے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک آخری التجا ہے، ایک آخری دعا ہے، مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن، مصطفیٰ کے شہر میں اے ذوالمنن ہو عطا 2 گز زمین اور 2 گز کفن۔ اور اے اللہ ایک آخری التجا ہے کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اے اللہ آپ ہمیں دیکھ کر خوش ہوں، ہم آپ کو دیکھ کر خوش ہوں۔ اے پروردگار عالم، ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو اور آپ کہہ دیں کہ میرا بندہ نہیں، اسے جہنم میں ڈال دو۔ اے اللہ ہم تو اب آپ سے یہی کہتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ پلک جھپکنے کے برابر بھی ہم تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، گناہ اور اسباب گناہ سے بچا دیجئے، گناہ اور اسباب گناہ سے بچا دیجئے۔ اللہ سچا تقوی دے دیجئے، اللہ نیک بنا دیجئے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں معلوم ہوگا کہ کیسے رہے۔ اللہ بس اے رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا، بے ربط دعا، اٹھے ہوئے ہاتھ، بوڑھوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے۔ بیمار بھی ہیں اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا دے دیجئے، صحت دے دیجئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا حصہ نصیب فرما دیجئے، جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہمیں ان سے بچا دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔